السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یوں تو بندے کو اپنی پوری عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں وقف کر دینی چاہیے، نہیں تو کم سے کم اپنا بڑھاپا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بندے کو وقف کر دینا چاہیے۔ یہ سلف صالحین اور اولیاء کاملین کا یہ طریقہ کار رہا ہے۔ حضرت ایاس بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آئینے میں اپنی داڑھی میں سفید بال دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ میں اچانک حادثات سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ موت میری طاق میں ہے اور میں موت سے بچ نہیں سکتا۔ پھر اپنی قوم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میری قوم، میں نے اپنی جوانی تم پر وقف کر دی تھی، اب میرا بڑھاپا مجھے بخش دو۔ یعنی کہ اب وہ جو آپ سرداری تھی، وہ معاملات تھے جو وہ اس سے آپ نے استعفیٰ دیا اور گھر آئے اور عبادت میں مصروف ہو گئے، اور یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو بہت سارے لوگوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب وہ دیکھتے کہ ہمارے پر بڑھاپا آ گیا ہے تو وہ مسجد کا ایک کونا سنبھال لیتے اور عبادت میں مصروف ہو جاتے، یہاں تک کہ اپنے رب سے جا ملتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی عمر 40 سال ہو جائے اور اس کی برائیاں نیکیوں پر غالب ہیں تو وہ جہنم میں جانے کے لیے تیار رہے۔ تو بڑھاپا ویسے ہی ایک موت کا پیغام ہے، ایک زندگی کی آخری سٹیج ہے۔ فرمایا کہ بندے کے ساتھ 90 مرتبہ یعنی کہ کئی مرتبہ حادثات آتے ہیں، موت اس پر کئی بار حملہ کرتی ہے، لیکن بندہ بچ نکلتا ہے، یہاں تک کہ جب بڑھاپے میں آ جاتا ہے تو اب نہیں بچ پاتا۔ ایک زندگی میں کئی بار ایسے مواقع آتے ہیں موت والے، لیکن فرمایا حضور نے کہ بندہ بچ نکلتا ہے، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو اس کے بعد اب کوئی اور چانس نہیں ہے، یہ لاسٹ چانس ہے، اس کے بعد موت ہی ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، بندے کے عمل میں اور آخرت کی تیاری میں جو ہے وہ زیادہ مشغولیت ہو جانی چاہیے، لیکن جو وقت گزرتا جاتا ہے بندے کی خواہشات اور مال کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی خواہشات بوڑھی نہیں ہوتی۔ ایک زبان، یہ اس کی پاور ختم نہیں ہوتی، اور ایک جو نفسانی خواہشات ہے یہ پاور ختم نہیں ہوتی، یہ بندے کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مال سے بندے کو ایک ایسی محبت ہوتی ہے کہ یہاں تک کہ بندہ اپنے ہی قریبیوں کے مرنے کا انتظار کرنے لگتا ہے کہ یہ مریں گے تو یہ ساری جائیداد میرے پاس آ جائے گی۔ ایک 2 بھائی ہیں اور بڑا بھائی پوری کمپنی کا آنر ہے، تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے مرنے کا انتظار کرتا ہے، یہ مرے گا تو کمپنی کا مالک میں ہی بنوں گا۔ کوئی باپ کے مرنے کا انتظار کرتا ہے، باپ مرے گا تو جائیداد میری ہوگی۔ تو مال وراثت عیش و عشرت کے لیے نہیں ہوتا، مال وراثت جو ہے یہ خود ایک پوری نصیحت ہے، مال وراثت جو ہے یہ پورا ایک عبرت ہے۔ ایک شخص اس کا انتقال ہوا تو آج جوان اولاد والد کے مرنے کے بعد مال وراثت کے لیے لڑ پڑتی ہے، بھائیوں کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ جب مال وراثت ملتا ہے تو دل میں خوشیاں جاگتی ہیں، عیش و عشرت کا سامان کیا جاتا ہے۔ کوئی کہتا میں گاڑی لوں گا، کوئی کہتا میں ایک نیا مکان لوں گا، کوئی کہتا میں اب کاروبار شروع کروں گا۔ مال وراثت میں سے اچھا خاصا حصہ جو ملا، جیسے ہی والد صاحب اپنی زندگی کی کمائی، ساری دولت، جائیداد، گاڑی بنگلہ وغیرہ سب کچھ چھوڑ کر قبر کے گڑھے میں جا پہنچتے ہیں، ایسے ہی ورثہ بھی ایک دن سب کچھ یہیں چھوڑ کر موت کی نیند سو جائیں گے، انہیں بھی منو مٹی تلے دفن کر دیا جائے گا۔ شعب العمان میں ہے کہ ایک نوجوان تھا، اسے وراثت میں گھر ملا، اس نے گھر کو ایک تھوڑا فرنش کرنا چاہا کہ میں تھوڑا اس کا ٹپ ٹاپ کروں، ٹائل شائل لکڑی کا کام وغیرہ کراؤں، مضبوط بنانے کا ارادہ کیا۔ تو کچھ اس نے چنانچہ توڑ پھوڑ وغیرہ کا سلسلہ شروع کر دیا کہ نئے سرے سے جو ہے وہ ایک نیو گھر تعمیر کیا جائے گا۔ اسی دوران اس کے والد یا دادا جان اس کے خواب میں اور کہا تجھے لمبا عرصہ جینے کی خواہش ہے؟
تو جو یہ مکان کی ایک فرنش کرنا چاہ رہا ہے، کیا تجھے لمبی عمر جینے کی خواہش ہے؟ مگر تو نے دیکھا نہیں کہ اس گھر کے رہائشی اب قبرستان میں مردوں کے پڑوسی ہیں۔ جو پہلے اس گھر میں رہتے تھے وہ مردوں کے پڑوسی ہیں، تو بھی ان قریب مردوں کا پڑوسی ہوگا۔ تو کس غفلت میں تو پڑا ہے؟ صبح کا جب وہ نوجوان نیند سے بیدار ہوا تو اس نے اپنے خواب پر تھوڑا سا غور کیا، تو جو غفلت کی پٹی آنکھوں پہ بندی تھی نا وہ اتر گئی۔ غور و فکر کرنے پر وہ پٹی اتر گئی۔ اسی طرح ایک شخص تھا، اسے نا سونے کی اینٹ ملی۔ سونے کی اینٹ ملنے کے بعد اب وہ طرح طرح کے خواب دیکھنے لگ پڑا۔ اب تو میں بنگلہ بناؤں گا، گاڑی بناؤں گا، نوکر چاکر رکھوں گا، عیش و عشرت کی زندگی گزاروں گا، سیٹ بن کر رہوں گا۔ تو یوں گزر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو قبر کی مٹی کو کھیڑ کر اس کی اینٹیں بنا رہا ہے۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ اچانک میں بھی مروں گا، مجھے بھی قبر میں اتارا جائے گا، اور میرے کی قبر کی مٹی بس اوقات کفن چور کفن چوری کر لیتے ہیں، اس کی مٹی کی اینٹیں بنائی جائیں گی، تو کیا فائدہ میرے گاڑی بنگلے نوکر چاکر کا؟ تو اس نے فوراً اپنا ارادہ ترک کیا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اس نوجوان نے تھوڑا سا غور و فکر کیا تو اپنا ارادہ ترک کیا اور بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی؟ شاعر کہتا ہے یہ دنیا کو عیش و عشرت کا محل ہے؟ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی جہاں طاق میں ہر گھڑی ہو اجل بھی؟ بس اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز بدل بھی، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ واش روم کو آپ لاکھوں روپے لگا کر جتنا مرضی آپ خوبصورت بنا لیں، پھر بھی وہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، وہ استنجے کی جگہ ہی رہے گی۔ دنیا کو جتنا مرضی خوبصورت بنا لیں پھر بھی یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے کوچ کر ہی جانا ہے۔ تو کیا فائدہ؟ جہاں بندے کو کچھ دیر رہنا ہے اس کی خوبصورتی میں گم ہونے کی کیا ضرورت؟ اس کو خوبصورت بنانے کی کیا ضرورت؟ میرے محترم اسلامی بھائیوں، یہ گزرتے ہوئے دن، یہ چلتی ہوئی سانسیں، یہ جوانی کے بعد بڑھاپا، بالوں کی سیاہی کے بعد سفیدی، ان سب میں سامان عبرت ہے۔ بندہ مرنے کے بعد رب تعالیٰ سے کہے گا باری تعالیٰ تو نے مجھے مہلت کیوں نہیں دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں نے تجھے کئی بار مہلت دی تھی۔ بیماری کے بعد صحت مل جانا مہلت ہے، کیونکہ بیماری ایک موت کا میسج ہوتا ہے کہ بیماری، کسی بھی بیماری میں بندے کو موت آ جائے گی، اور میں نے تجھے کئی بار مہلت دی تھی۔ تو جو رات کو سویا صبح اٹھ گیا، یہ بھی تو مہلت تھی۔ تو بیمار ہوا تجھے شفا مل گئی، یہ بھی تو مہلت تھی۔ لیکن تجھے اتنی مہلتیں ملنے کے باوجود تو نے عبادتیں نہیں کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو نشانیاں بھیجی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا میں نے تجھے بڑھاپے والی عمر نہیں دی تھی جس سے تو نصیحت حاصل کرتا؟ بڑھاپا خود ایک نصیحت ہے، بڑھاپا خود ایک بہت بڑی عبرت ہے۔ بڑھاپا موت کا سب سے بڑا پیغام ہے، سب سے بڑا میسیج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کیا میں نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی جس سے تو نصیحت حاصل کرتا، جس سے تو سمجھ لیتا؟ صحابی رسول سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے مراد بڑھاپا ہے۔ اس آیت کریمہ سے بعد بڑھاپا ہے۔ روایت ہے کہ جب ایک بال سفید ہو جاتا ہے تو وہ ایک بال دوسرے بالوں سے کہتا ہے کہ تیاری پکڑو موت آنے والی ہے۔ دوسرے بالوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تیار ہو جاؤ، بے شک موت آنے والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کی مثال یہ ہے کہ اس کے آس پاس 99 موتیں منڈلاتی رہتی ہیں ہر وقت، جیسے ہی پیدا ہوتا ہے 99 موتیں اس کے پاس منڈلاتی رہتی ہیں، لیکن وہ بچ نکلتا ہے یہاں تک کہ وہ بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے، حتیٰ کہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک کی شرح میں بیان کیا کہ انسان کے لیے موت کی اسباب بے شمار ہیں، ہر گھڑی موت اس کے سر پر کھڑی ہے، لیکن اللہ پاک کے حکم سے وہ بچتا نکلتا ہے یہاں تک کہ بڑھاپا آ جاتا ہے، اب نہیں بچ سکتا۔ بڑھاپے کے بعد موت جو ہے وہ یقینی ہے کہ تجھے بچپن نے پہلے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھے مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ، بڑے نیک بادشاہ بھی ہوا کرتے تھے، اللہ کے ولی بھی ہوتے تھے۔ اس بادشاہ نے اپنے سونے والے بیڈ روم میں ایک تابوت بھی رکھا ہوا تھا،
وہ تابوت اس لیے رکھا تھا کہ اس تابوت کو دیکھ کر مجھے اپنی موت یاد آتی رہے، اور کہیں یہ بادشاہی کے اس میں آ کر کہیں تکبر میں اور ظلم میں اور عیش و عشرت میں نہ پڑ جاؤں کہ میں تو بادشاہ ہوں۔ وہ تابوت اس لیے صبح و شام تابوت دیکھتا، موت یاد آ جاتی۔ ایک دن بادشاہ نے آئینہ دیکھا، اس کو داڑھی میں سفید بال نظر آیا، کہنے لگا تابوت اٹھا کر لے جاؤ، اب وہ موت کی نشانی میرے چہرے پر ظاہر ہو گئی ہے، تابوت کی ضرورت نہیں ہے، موت کی نشانی میرے چہرے پر ظاہر ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابو نوح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں ایک سفید داڑھی والے بزرگ کو میں نے صبح و شام جھاڑو دیتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے، صاحب اولاد ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں بہت سارا مال عطا فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مسجد کو نہیں چھوڑتے، مسجد کی خدمت میں اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی باتیں سن کر مجھے تھوڑا سا تجسس ہوا اور میں ان بوڑھے میاں کے احوال دیکھنا شروع کیے۔ چنانچہ میں نے دیکھا جب رات کا پچھلا پہر ہوتا تو وہ مسجد سے نکل کر جنت البقیع میں تشریف لے جاتے اور قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے لگتے، ساری رات نماز پڑھتے رہتے۔ فجر کا وقت شروع ہوا تو انہوں نے دعا مانگی، دوران دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ پاک تو نے میری طرف موت کا پیغام بھیج دیا، بڑھاپا، یا اللہ تو نے میری طرف موت کا پیغام بھیج دیا، موت کا پیغام تو بھیج دیا، لیکن تو نے یہ نہیں بتایا کہ تم مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ یہ تو مجھے پتا چل گیا کہ میں عنقریب تیرے پاس آنے والا ہوں، تیرا میسج میرے پاس آ گیا، لیکن یہ والا میسج ابھی تک نہیں آیا کہ تم مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ باری تعالیٰ تم مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے، لیکن تو مجھے اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ تم مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دعا وہ مانگتے رہے۔ اب یہ بوڑھے میاں دعا مانگ رہے تھے، اتنے میں ایک بکری یا اس جیسا کوئی جانور آیا، بوڑھے میاں نے اس کا دودھ پیا، اس کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا، اسے برکت کی دعا دی اور واپس مسجد نبوی شریف میں آ گئے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ چند راتیں میں نے انہیں دیکھا، ان کا روزانہ یہی معمول رہا۔ آخر ایک دن وہ بوڑھے میاں کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے انہیں بتایا کہ میں چند راتوں سے چھپ کر انہیں دیکھتا رہا ہوں۔ پھر میں نے پوچھا کہ وہ قاصد کون ہے کہ جو اللہ پاک نے آپ کی طرف بھیجا ہے؟ کہتے ہیں ان بوڑھے میاں نے فرمایا کہ ایک دن میں آئینہ دیکھ رہا تھا، میں نے اپنی داڑھی میں ایک سفید بال دیکھا، بس میں نے جان لیا کہ اللہ پاک کی طرف سے موت کا قاصد آ گیا، موت کا پیغام آ گیا۔ تو پیارے اسلام بھائیو، ہم میں سے بہت ساروں کے بال سفید ہو گئے ہوں گے، مگر افسوس ہم عبرت نہیں لیتے۔ کاش ہم بھی موت کے ان قاصدوں کی طرف توجہ کریں، ہم بھی عبرت لیں اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری شروع کر دیں۔ بخار، یہ بھی ایک موت کا میسج ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے قاصد، بخار موت کا قاصد ہے۔ بخار زمین میں اللہ پاک کا بنایا ہوا قید خانہ ہے۔ اللہ پاک جب چاہتا ہے اپنے بندے کو قید کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ بخار ہو جاتا ہے، ایک طرح کا بندہ قید ہو گیا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو مالک الموت علیہ السلام کا قاصد اس کے پاس ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے۔ حضرت مالک الموت علیہ السلام خود اس کے پاس تشریف لا کر فرماتے ہیں تمہارے پاس میں نے پے در پہ بہت سارے قاصد بھیجے، یعنی کہ بیماریاں آتی رہیں وقفے کے ساتھ بیماری آتی چلی جاتی، بیماری آتی چلی جاتی، لیکن تم نے ان کی بالکل پرواہ نہ کی۔ اب میں تمہارے پاس ایسا قاصد لے کر آیا ہوں جو دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دے گا، وہ موت، یعنی کہ بیماری موت کا پیغام ہے۔ فرمایا کئی بار تیرے پاس موت کا پیغام آیا لیکن تو سنبھلا ہی نہیں، تو نے پرواہ ہی نہیں کی۔ مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت مالک الموت علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے کوئی قاصد ہیں جس کو اپنے آنے سے پہلے بھیج دیا کرو تاکہ لوگ موت سے ڈریں، پہلے بھیج دیا کرو۔ مالک الموت علیہ السلام نے عرض کی اللہ پاک کی قسم میرے پاس بہت سارے قاصد ہیں جن کو میں لوگوں کے پاس بھیجتا رہتا ہوں، مثلا بیماریاں، بالوں کی سفیدی، بڑھاپا، دیکھنے سننے میں فرق آ جانا، یہ سارے میرے قاصد ہیں۔ صحیح طرح دکھائی نہیں دے رہا، صحیح طرح آواز نہیں آ رہی، بال سفید ہو رہے ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، فرمایا یہ میرے بہت سارے قاصد ہیں۔ تو جب کوئی ان میں کسی میں مبتلا ہو کر نصیحت نہیں پکڑتا، نہ ہی توبہ کرتا ہے، تو میں اس کی روح قبض کرتے وقت اس کو پکار کر کہتا ہوں کیا میں نے تیرے پاس مختلف قاصد نہیں بھیجے تھے؟ بس اب آخری قاصد میں ہوں، میرے بعد کوئی قاصد نہیں، اور میں آخری ڈرانے والا ہوں۔
میرے بعد اب کوئی ڈرانے والا نہیں۔ عاشقان رسول، معلوم ہوا کہ بخار، مختلف بیماریاں یہ موت کے قاصد ہیں۔ دنیا میں شاید کوئی ایسا انسان ہو کہ جس سے کبھی کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوا ہو۔ بخار، سر درد وغیرہ معمولی بیماریاں ہیں۔ بہت سارے لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، کسی کو شوگر، کسی کو ہیپاٹائٹس، کوئی جگر کے امراض میں مبتلا، کسی کو گردوں کے مسائل۔ کیا ہم ان بیماریوں سے عبرت نہیں لیتے؟ شاید نہیں لیتے۔ بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، یہ تو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہے۔ شوگر ہو گئی، وہ تو میٹھا کھانے کی وجہ سے ہے۔ ہیپاٹائٹس ہو گیا، وہ تو فلاں چیز کھانے کی وجہ سے ہوا۔ یوں کہہ کر اپنے آپ کو مناتے رہتے ہیں، جبکہ یہ مالک الموت علیہ السلام کے قاصد ہیں۔ ہم اس طرح اپنے آپ کو منوا کر سمجھا کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ تو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ایسا ہوا، موسم جائے گا ٹھیک ہو جاؤں گا، فلاں دوا کھاؤں گا، فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ عبرت ہم واقعی نہیں لیتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جب بھی بیمار ہو اور پھر اچھا ہو جائے، اس کی بیماری سابقہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے اور آئندہ کے لیے نصیحت ہو جاتی ہے۔ مومن بندہ جب بھی بیمار ہو، اس کی بیماری گناہوں کا کفارہ اور آئندہ کے لیے نصیحت ہو جاتی ہے۔ جب منافق بیمار ہو اور اچھا ہو جائے، فرمایا اس کی مثال اونٹ کی طرح ہے، اسے نہیں پتا کہ میرے مالک نے مجھے قلعے سے باندھا، کھول دیا، پھر باندھا، پھر کھول دیا، اسے نہیں پتا کہ باندھا کیوں اور کھولا کیوں۔ لیکن مومن بندے کو جب بیمار ہوتا ہے، اس کی شرح بیان کی، مومن بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ بیماری میرے گناہ کی وجہ سے ہے۔ وہ مومن بندہ کہتا ہے کہ یہ بیماری، یہ موت کا قاصد ہے، مجھے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جانا چاہیے، گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ جو ہی اس کو صحت ملتی ہے تو وہ پہلے سے زیادہ عبادت کرنے لگ پڑتا ہے۔ لیکن منافق بندے کو ایکسیڈنٹ ہوا، اس کا کاروبار میں نقصان ہوا، وہ بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہوا، بیماری سے نکل گیا، اسے نہیں پتا کہ مجھے کیوں باندھا گیا، مجھے کیوں کھولا گیا۔ فرمایا منافق کی مثال اونٹ کی طرح ہے۔ لیکن مومن بندہ ہر طرح کی مصیبت سے نصیحت حاصل کرتا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے مجھے ایک سزا ہے، اور یہ صرف مجھے خبردار کیا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے۔ وہ فوراً بیماری کے بعد، کسی مصیبت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور توبہ استغفار میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، یہ بیماریاں بھی موت کا قاصد ہوتی ہیں۔ پھر یہ روزانہ دن کا نکلنا، چلے جانا، رات کا آنا، رات کا ختم ہو جانا، دن کا آ جانا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بندے کو مہلت ہے۔ موت، نیند ایک طرح کی موت ہے۔ جب نیند سے بیدار ہوا تو وہ کیا ہوا؟ دوبارہ زندہ ہوا۔ اور یہ دن رات کا ڈیلی آنا جانا، اس کے اندر بھی نصیحت اور عبرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ ترجمہ کنز ایمان، آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقیناً دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری عمر کتنی ہوگی؟ کہا 60 سال۔ فرمایا تو 60 سال سے اپنے رب کی طرف دوڑ رہا ہے، تیرا اپنے رب کی طرف سفر ہے، ان قریب تو اس کی بارگاہ میں جا پہنچے گا۔ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہاری زندگی دنوں کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو تمہاری زندگی کا ایک حصہ پورا ہو گیا۔ کسی دانا کا قول ہے کہ آدمی اس دنیا پر کیسے خوش ہو سکتا ہے جبکہ یہاں دن مہینوں کو اور مہینے سالوں کو اور سال زندگی کو کم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک دن گزر گیا، زندگی کا ایک دن کم ہو گیا، ایک مہینہ گزر گیا، زندگی کا ایک مہینہ گزر گیا، سال گزرا، زندگی کا ایک سال گزر گیا، یعنی کہ بالکل اس کی زندگی کٹتی چلی جا رہی ہے، موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان قریب یہ اپنے رب سے جا ملے گا۔ یہ دن اور رات کا آنا، یہ مہینوں کا گزرنا، یہ سال کا گزرنا، یہ سفر ہے موت کی طرف، اور بندہ اپنے رب سے جا ملے گا۔ تو میرے محترم اسلام بھائیو، آج 30 دسمبر ہے اور 2023 جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ نیا سال شروع ہوا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ ہماری زندگی سے ایک سال کم ہوا۔ ایک سال کم ہو گیا۔ ایک بندہ جیل میں ہے، اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی ہے، اس کے لیے ایک ایک دن 10 دن بعد پھانسی ہونی ہے۔ اس نے کہا جی اب 9 دن رہ گئے ہیں، اب 8 دن رہ گئے ہیں، اب 7 دن رہ گئے ہیں، تو بتائیں اس کی خوشی میں اضافہ ہوگا یا اس کی افسردگی میں اضافہ ہوگا؟
جب یہ سال 2022 جائے گا، 2023 آئے گا، اس میں خوش ہونا چاہیے یا افسردہ ہونا چاہیے؟ میری زندگی کا ایک دن اور کم ہو گیا، پورا سال میں نے غفلت میں گزار دیا، میں نے کوئی نیکیاں نہیں کی، اب 2023 آنے والا ہے، چلو اب یہ 2023 میں اتنی عبادت کروں کہ 2022 کا کفارہ ہو جائے۔ پلاننگ تو یہ کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم مسلمانوں نے مغرب سے آئی ہوئی ہر گندی ہوا کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ ہم نے مغرب والوں کو فالو کرنا ہے، ہم نے قرآن حدیث کو چھوڑ دینا ہے۔ جیسے ہی 2022 کا سورج غروب ہوگا اور دن رات 12 بجیں گے تو مغرب والوں کی طرح دیکھیں، مغرب والوں کا کیا دین ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، وہ ایک آزادی رائے کا موقف رکھتے ہیں، آزادانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن ہم تو مسلمان ہیں نا، ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ ہم آزاد تو نہیں ہیں، ہم اپنے رب کے غلام ہیں، ہم اپنے رب کے بندے ہیں، تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ رات کے جیسی 12 بجے تو ہم آتش بازی کریں، فائرنگ کریں، ون ویلنگ کریں، شرابیں پئیں اور کنجریاں بلائی ہوئی ہو اور رنڈیوں کا ناچ دیکھیں، یوں ہرا ہوڑی میں جو ہے وہ 2023 کا آغاز کیا جائے۔ کافر کر رہے کرنے دیں، ہمیں کافروں سے کیا لینا دینا، مسلمان ہیں، ہمیں کیا پڑی ہے نیو ایئر نائٹ منانے کی۔ اب لے جائیں گے بندے اپنی فیملیاں بیریا ٹاؤن کی طرف، ایسے ایریوں کی طرف جہاں پر آتش بازی ہوگی، اور ابھی تک کوئی میسج نہیں آیا کہ بھی کروڑوں کی آتش بازی کرنے کے بجائے آپ غریبوں کو راشن دلوائیں، مہنگائی بڑی ہے، ابھی تو کوئی نہ سوشل میڈیا پر میسج نہیں چل رہا۔ لیکن جیسے ہی ربیع اول کا مہینہ آتا ہے، حج کا مہینہ آتا ہے، تو میسج چلنا شروع ہو جاتے ہیں، حج کرنے کے بجائے غریبوں کی مدد کرو، ربیع اول کی محفلیں کرنے کے بجائے غریبوں کی مدد کرو۔ لیکن اب کوئی سوشل میڈیا پر یہ میسج بالکل نہیں آ رہا کہ نیو ایئر نائٹ کے موقع پر شرابیں نہ پیو، غریبوں کو راشن دلواؤ، مہنگائی بڑی ہے، آتش بازی نہ کرو، غریب بچوں کی شادی کرو، مہنگائی بڑی ہے، کوئی بندہ میسج نہیں چلا رہا۔ اور جائیں گے، کروڑوں کی آتش بازی ہوگی، کروڑوں کی فائرنگ ہوگی اور کروڑوں کی شرابیں پی جائیں گی۔ کوئی فائرنگ کرتے ہوئے کتے کی موت مرے گا، کوئی گندی شراب پیتے ہوئے گندی موت کا شکار ہوگا، اور اس طرح کئی لوگ کل جو ہے وہ 12 بجے ایک گندی موت میں مریں گے، کوئی ناشتے ہوئے مرے گا، کوئی شراب پیے گا، شراب لڑ جائے گی مرے گا، کوئی ون ویلنگ کرتا ہوگا سیدھا جا کر کسی دیوار میں ٹھوکے گا مر جائے گا۔ اس طرح کی کل لوگوں کی موتیں بھی ہوں گی۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، یہ طوفان بدتمیزی کرنا یہ ہمیں زیب دیتا ہے، ایک کلمہ پڑھنے والے کو زیب دیتا ہے کہ اس نے پورا ایک پلان بنایا ہوا، پروگرام بنایا ہوا ہے فنکشن کے لیے، شرابیں آ چکی ہوئی ہیں اور کل جو ہے وہ مجرا کرنے والی بھی پہنچ جائیں گی اور اس طرح سے نئے سال کا آغاز کیا جائے گا۔ یہ انداز درست نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رنڈیاں اور گانا باجا عام ہو جائے، جب شراب پی جائے، جب جوا کھیلا جائے، تو سرخ ہواؤں کا چلنا، پتھروں کا برسنا اور زلزلوں کا آنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان عذابات کا انتظار کرنا۔ اچانک موت آئی تو بندے کا کیا بنے گا؟ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں طاق میں ہو ہر گھڑی اجل بھی، بس اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز سب بدل بھی، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ حضرت علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، اے سال گزرنے پر خوشیاں منانے والوں، تم اصل میں اپنی زندگی کے گھٹنے پر خوش ہو رہے ہو، نئے سال پر خوش نہیں ہو رہے، تو اپنی زندگی کم ہونے پر خوش ہو رہے ہو۔ مزید فرماتے ہیں، وہ شخص جس کا ایک کے بعد ایک سال گزرتا جا رہا ہے مگر وہ خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتا، اے وہ شخص جس کا سال گزر گیا مگر ابھی تک گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، روز قیامت جب تو اللہ پاک کے حضور حاضر کیے جاؤ گے تو تمہارے پاس کیا بہانہ ہوگا اس غفلت اور گناہ بری زندگی کا